رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے مولا کے سلامتی کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ فرش عزا لگایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی کہ حسین چراغ ہدایت ہے قرآن ہو یا حدیث جب بھی خدا انسان کو سمجھانا چاہتا ہے تو تمثیل اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے اور مثال بھی ہمیشہ ایک مٹیریل چیز کی دی جاتی ہے کیونکہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم بھی مادہ ہے مٹیریل ہے مٹیریلسٹ ہے تبھی وہ مثال ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے جب اپنے نور کی مثال دیتا ہے تو اس کو تشبیہ کرتا ہے کبھی شجر سے کبھی کسی اور چیز سے تاکہ ذہن قریب ہو جائے اس عالم کے جس عالم کو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کئی لوگ جو خواب میں عالم برزخ کو دیکھتے ہیں اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں رنگ کون سا تھا جو آپ نے دیکھا تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا رنگ ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم اس کو ملا کر آپ کو بتائیں کہ رنگ کیسا تھا اب ایک آدمی نے زندگی میں آم کھایا ہی نہیں آپ کیا بتاؤ گے آم کیسا ہوتا ہے آپ آم کا اسی کو بتاؤ گے جس نے آم کھایا ہوا ہے زندگی میں کسی بندے نے مثلا نمک چکھائی نہیں ہے آپ کیا بتاؤ گے نمک کیسا ہوتا ہے
تو سمجھانے کے لیے جو خدا مثالیں دیتا ہے وہ تمثیل، مٹیریل تمثیل، تاکہ ذہن زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ تبھی نوٹ کیا ہوگا آپ نے، گناہوں سے روکنے کے لیے حدیثوں میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ جسمانی مثالیں زیادہ ہوتی ہیں، کہ مثلا جس نے غیبت کی گویا اس نے وہ سخت حدیث سے اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنا کیا۔ یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ انسان جسمی گناہ کو زیادہ محسوس کرتا ہے، کہ اگر آج اس مجمع سے پوچھا جائے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے، تو آپ فوراً کہیں گے زنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں ہے کہ غیبت اشد من الزنا ہے، زنا سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ہر وہ گناہ جس کا تعلق میرے جسم سے، میں اسے بڑا سمجھتا ہوں۔ تبھی حدیثوں کو سمجھانے کے لیے بھی مثالیں کون سی دی جاتی ہیں؟ جسمی مثالیں۔ اور فرمائے ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب جب آپ لفظ سنتے ہیں چراغ تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ روشنی آ جاتی ہے۔ ایک بہت لمبی بحث چلی شیعہ سنی میں، بعض شیعوں کے آپس میں، کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ اب وہ کہنے لگے بشر ہے، کچھ کہنے لگے نور ہے، یہاں تک کہ ہمارے بعض علماء نے بھی کتاب لکھی کہ نبی کیا ہے؟ بشر ہے۔ دلیل یہ دی کہ بھائی نبی ملائکوں سے افضل ہیں، ملائک نور ہیں، اور نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ خود نبی نے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو کہا جب نبی بشر ہیں، ملک نور ہے، تو مصطفیٰ نور سے کیا ہوا؟ افضل ہوا۔ بعض نے کہا نہیں، نور بھی ہے بشر بھی ہے، لیکن نوری بشر، ایک ایسا بشر ہے جو نور ہے۔ اب نور کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، اور بارہا کا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نور کیونکہ لفظ ہے، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، اس پوری تقریر میں الفاظ آ رہے ہیں، الفاظ میں الف بے تے ہے۔ اگر میں صرف الف بے تے الف بے تے بولتا رہوں تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ لفظ کا کام ہے باطن کو ظاہر کرنا۔ میرے باطن میں جو بھی ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ میرے لفظوں کے ذریعے۔ باطن جتنا نورانی ہوگا ظاہر بھی اتنا نورانی ہوگا، باطن سے جو جتنا عالم ہوگا ظاہر میں بھی اتنا علم نظر آئے گا۔ کسی کے کلام میں اتنا علم نظر نہیں آیا جتنا علی ابن ابی طالب کے کلام میں نظر آیا، کیونکہ علی کے باطن میں علم اتنا تھا، تو ظاہر زبان پر وہ علم کیا ہوتا تھا؟ نکلتا تھا۔ ایک تھے لاہور کے مولانا، جب ان کو بولا گیا کہ آپ اپنی مجلسوں میں اتنی گالیاں کیوں دیتے ہیں، تو اس نے اکابر کی مثالیں لائیں، وہ بھی دیتے تھے وہ بھی دیتے تھے۔ تو جس کا باطن جیسا ہوگا ظاہر بھی ویسا ہو جائے گا۔ تو لفظ انسان کے باطن کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اب لفظ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، اور یہ معنی جب لفظ آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا بنتی ہے؟ تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نجف، ایک سیکنڈ میں ذہن کہاں گیا؟ نجف۔ کسی نے کہا مولانا اگر کسی کو حضور ذہن پیدا کرنا، مجلس میں کسی بندے کا ذہن کہاں، کسی کا کہاں، کسی کا کہاں، اگر ایک سیکنڈ میں آپ کے سب کے ذہنوں کو مجلس میں حاضر کرنا چاہوں تو اس کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے کہ آپ سب کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ فوراً آپ کا ذہن کہاں گیا؟ مجلس۔ ذہن سیال ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے اپنے ذہن کو صحیح جگہ پہ لا کے کیا کرو؟ کھڑا کرو۔ اب لفظ ادا کیا، لفظ اپنے ساتھ معنی رکھتا ہے۔ جب جب نور آتا تھا، لفظ نور، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا تھا؟ روشنی آتی تھی، بلب آتی تھی۔ آج بھی میں نے کس جوان سے میں نے یہ کہا کہ مولا علی نورانی تھے، تو تمہارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ تو کہنے لگا مولانا نور کا مطلب روشنی، مولا علی نورانی تھے، مولا علی روشن تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب روشن تھے؟ کہ علی جب کس گلی سے گزرتے تھے تو جس طرح بلب کی روشنی ہوتی ہے اسی طرح ایک روشنی نکلتی تھی۔ میں نے کہا پھر تو کمال نہیں ہوا، یہ روشنی تو بلب سے بھی نکلتی ہے۔ ہاں جب چاہیں گلی کو روشن کریں، پر ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت جہاں چلتے تھے تو کوئی بلب لگا ہوا تھا اور ہر جگہ کیا ہوتی تھی؟ روشنی نکلتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو چھٹے امام کا صحابی امام کو پہچان لیتا کہ جب مولا ہر قافلے میں جاتے تھے کہ کہتا ہے میں نے امام کو پہچانا نہیں،
کبھی کسی ظاہر خدا کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی ظاہر کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنا اچھا بندہ ہے جو ہر ظاہر کی مدد کر رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جب اس نے نماز پڑھی تو یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگی کہ مدینے میں نے اس مناجات کو سنا ہوا ہے، اور جب قریب ہوا اور جب نقاب چہرے سے اترا مجھے بعد میں پتا چلا یہ فرزند زہرا ہے۔ یہاں 10 لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک بندے کے چہرے سے نور نکلنے لگے تو آیا ہے نا اس کا چہرہ کہ بندہ کون ہے، یقیناً سب سے کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں کسی خاتون علی کو نہیں پہچانا اور مولا علی اس بیوہ کے گھر میں جاتے ہیں اور یتیموں کے لیے کھیلتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، بعد میں تعارف کراتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں امام کے ظہور کے بعد کئی لوگ کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہ تھا؟ یہاں جو ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام نور ہیں، رسول خدا نور ہیں، اس سے مراد وہ نور نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں فرسٹ امیجنیشن میں ذہن میں آتا ہے، بلب کا نور آتا ہے، سورج کا نور آتا ہے، چاند کا نور آتا ہے۔ اہل بیت نور ہیں، اس کا مطلب اہل بیت علم کامل ہے۔ اہل بیت نور ہیں مطلب اہل بیت عقل کامل ہیں۔ کہا نا نور حاصل کرو، العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اب سمجھا نور کیوں بولا، علم کو نور کیوں بولا؟ کیونکہ علم غیب کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ مثلا میں پہلی بار اس گھر میں آیا، اس کمرے میں بیٹھا ہوں، اب ساتھ والے کمرے میں کیا مجھے نہیں پتا، وہ میرے لیے غیب ہے، یہ میرے لیے ظاہر ہے۔ عالم الغیب کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا، خدا غیب کا علم رکھتا ہے۔ رسول کو ہم بولتے ہیں عالم الغیب ہے، مطلب جو تجھے نہیں پتا تیرے لیے غیب ہے، وہ مصطفیٰ کے لیے غیب نہیں ہے۔ مصطفیٰ اس کا کیا رکھتے ہیں؟ علم رکھتے ہیں۔ کسی حد تک آپ بھی عالم الغیب ہو اعتبار کی صورت سے۔ مثلا آپ کو اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، مجھے پنجابی نہیں آتی، تو پنجابی میرے لیے غیب ہے، مجھے نہیں آتی۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اس کمرے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب جاؤں گا تو میرے پاس علم آئے گا کہ کمرے میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ تو علم کیا کرتا ہے؟ جہالت کے اندھیروں کو مٹاتا ہے اور انسان کے وجود میں روشنی کو پیدا کرتا ہے۔ تبھی فرمایا مجلس حسین نور ہے، مجلس میں آنے سے علم حسین تمہارے ذہنوں کو نورانی بنا دیتا ہے۔ جو نہیں پتا اس کا پتہ حسین تجھے دیتا ہے۔ زندگی کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے اصول یہ کون بتائے گا؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اب مثال دی کہ ان الحسین مصباح الہدی، مٹیریلسٹ مثال دی۔ حسین کیا ہیں؟ چراغ، کس چیز کے؟ ہدایت۔ آپ یہاں سے اسلام آباد جاؤ، موٹر وے پہ جا رہے ہو، گاڑی کے سامنے ہیڈ لائٹ لگی ہے، ہیڈ لائٹ کو کیا بولتے ہو اردو میں؟ چراغ بولو گے نا، روشنی دیتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ روڈ دکھانا۔ آپ کے کمرے میں بھی چراغ لگا ہے، چراغ کی وجہ سے مولوی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ مولوی کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھ آنکھیں نہیں ہیں پر محتاج چراغ نہیں ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے پر تب تک دیکھ نہیں سکتی جب تک نور نہ ہو۔ قرآن میں ہدایت کی طاقت ہے لیکن تب تک نہیں ملتا جب تک نور اہل بیت نہ ہو۔ حسین چراغ ہدایت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہدی للمسلمین، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہ کتاب کون ہے؟ کہاں پر ہے؟ مکنون ہے۔ جو پہاڑوں سے ہیرے نکالتے ہیں یا زمینوں سے یا کانوں سے یا زمین کی تہ سے اگر کوئی پانی نکالتا ہے اسے مکنون بولتے ہیں۔ ایک تہ کے اندر قرآن کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ اس حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ روڈ پہ جاتے ہو تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ روڈ دکھاتی ہے۔ گھر کی لائٹ کیا دکھاتی ہے؟ کمرے کی اشیاء کو دکھاتی ہے۔ لیکن حسین وہ چراغ ہدایت ہے، لیکن یہ چراغ روڈ دکھانے کے لیے نہیں ہے۔
یہ چراغ گھر کے اندر ایک دوسرے کے چہروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ چراغ ہدایت ہے۔ جب ضلالت کے راستوں میں پھنس جاؤ کہ میں نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، جب یہ دیکھو کہ اکابر امت آپس میں لڑنے لگے ہیں، جب یہ دیکھو کہ بڑے بڑے نام آپس میں لڑ پڑے ہیں، کہ آج عام سا مسلمان کہتا ہے مولانا جو سنی ہے یا کوئی سادہ سا مسلم ہے یا سادہ سا شیعہ ہے جس کا گہرائی میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب میں ٹی وی کھولتا ہوں 4-5 مولوی اور مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، مرغوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بولتا ہے تو غلط ہے، وہ بولتا ہے تو، یہ بولتا ہے تو بدعتی ہے، وہ بولتا ہے تو مشرک ہے۔ کہتا ہے جو اتنا دین پڑھنے کے بعد بھی ابھی نہیں پتہ لگا کہ حق کیا ہے، تو یہ سادہ سا بیچارہ نوکری کرنے والا تو یہ تو یہی بولے گا نا جان ہی چھڑا دو، جب ان کو نہیں پتہ لگا تو ہم سادی زندگی گزاریں گے، پتہ چل جائے گا۔ یہی حال تھا مسلمانوں کا نبی کے بعد، یہی حال تھا مدینے والوں کا اور مکے والوں کا۔ ایک طرف حسین نبی کے نواز، دوسری طرف بھی بقول ان کے صحابی کا بیٹا، ایک طرف علی ابن ابی طالب جنگ صفین، دوسری طرف کون ہے جنگ جمل، ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف نبی کی زوجہ۔ کم مقام تو نہیں ہے نا، کم نسبت تو نہیں ہے نا۔ اب سادہ مسلمان کیا کرے جو علی کا بھی احترام کرے، زوجہ کا بھی احترام کرے، جو داماد کا بھی احترام کرے، جو کسی صحابی کا بھی احترام کرے، جو حسین کا بھی احترام کرے، اور جن کو جمہور بولا جاتا ہے اکثریت مدینے میں بیٹھ گئی اور حسین کا ساتھ نہ دیا، ان کا بھی احترام کرے، یہ کیا کرے گا؟ فرمایا جب ایسی ضلالت کی راہ میں پھنس جاؤ تو حسین چراغ ہدایت ہے، یہ چراغ ہدایت ہے، یہ وہ روشنی ہے جو تجھے راستہ بتائے گا۔ جس راستے پہ حسین چل رہے ہیں وہی راستہ ہدایت ہے۔ اگر مدینے سے حسین نکل رہے ہیں تو سمجھو چراغ ہدایت مدینے سے نکل رہا ہے، اور چراغ ہدایت نہ رہا تو روشنی کہاں سے رہی؟ چراغ ہدایت نہ رہا تو آنکھوں کی دید کہاں رہی کہ تجھے راستے کا پتہ چلے؟ ارے چراغ ہی چلی گئی تو راستے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اور اسی طرح حسین کے بابا کے لیے بھی کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں ہر بندے نے حق کا نعرہ اٹھایا ہوا تھا نا۔ علی کے مقابلے میں لا حکم الا اللہ نیزوں پہ قرآن بلند کیا۔ میں کہہ رہا ہوں ساری شخصیتیں اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہیں، کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں۔ اصحاب کے مقابلے میں بڑی بڑی شخصیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک طرف زوجہ، ایک طرف علی ابن ابی طالب، کوئی عام مقام نہیں ہے۔ اس قدر مسلمانوں کی عقیدت تھی کہ جب نبی کی زوجہ کی اونٹنی نے فضلہ پھینکا، حیوان کا فضلہ ہوتا ہے، وہ بھی تبرکاً اٹھا رہے تھے کہ نبی کی اونٹنی کا فضلہ ہے۔ یہ عقیدت بتاتا ہے نا مسلمان کے دل میں عقیدت کتنی ہے۔ اب بندہ پریشان میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہاں بھی حق کا نعرہ، یہاں بھی حق کا نعرہ، علی بھی اللہ کی بات کریں، مد مقابل والا بھی اللہ کی بات کرے، اب ادھر بھی قال رسول اللہ۔ یہی تو حال ہے نا آج، شیعہ بھی کہتا ہے قال رسول اللہ، سنی بھی کہتا ہے قال رسول اللہ۔ ہم بھی کہیں رسول نے کہا کہ مزارات اولیاء اللہ کی شاعر اللہ احترام کرو، وہ بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ، مزارات کو کیا کرو؟ گرا دو۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہی حال اس زمانے کے مسلمانوں کا تھا، ادھر بھی اکابر، ادھر بھی اکابر، ادھر بھی نعرہ حق، ادھر بھی نعرہ حق۔ تو فرمایا نعرہ حق کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا۔ یہ بھی نماز کی بات کرے گا، اللہ کی بات کرے گا، جنت کی بات کرے گا۔ عجب منظر ہے کربلا کے میدان میں، حسین کے لشکر میں تیمم کر کے غسل شہادت کیا جا رہا ہے، لشکر یزید میں نہر فرات میں نہا کر غسل شہادت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی شہادت کے طالب، وہ بھی شہادت کے طالب۔ تو فرمایا یہ نہ دیکھنا حق کا نعرہ لگانے والا بظاہر جو حق ہے وہ کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ علی امام ہے، حق مأموم ہے، جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق جاتا ہے، حق علی کے پیچھے خود کو موڑ لیتا ہے۔
اب اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کئی مجالس میں مثال دی. دیکھیے آپ لوگ مثلا کسی مولوی کا احترام کرتے ہو, کسی عالم کا, صاحب امامہ کا, کسی ذاکر کا احترام کرتے ہو, اس میں ذاکر کا کمال کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے, علی کی وجہ سے. اگر مسجد میں کوئی مفتی ہے تو اگر امت اس کا احترام کر رہی ہے کس کی وجہ سے؟ اس کا کمال اپنا تو نہیں ہے نا, کس کی وجہ سے کر رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے, رسول کی وجہ سے. تو مطلب ہماری جو عزت ہے وہ کرائے کی ہے, ہم نے عزت کرائے سے لی ہے. کس سے؟ حسین سے لی ہے. اللہ سے عزت کرائے پہ لی ہے, رسول سے عزت کرائے پہ لی ہے. یہ عزت میری ذاتی نہیں ہے. ایسا نہیں میں پیدا ہوتے ہی بڑا عزیز ہو جاتا, بڑا ہوا, کسب کیا, ذکر کیا, لوگوں نے کیا دی؟ عزت دی. اور آسان کر کے سمجھاؤں, آپ نے بریانی کھائی, بریانی کے چاول تھے نمکین, آپ نے پوچھا کہ اس کے اندر نمکینی کہاں سے آئی؟ تو جواب ملا نمک سے. مطلب اس کی نمکینی اس کی اپنی نہیں, کرائے پہ لی ہے. کس سے؟ نمک سے. میں نے پانی پیا, پانی تھا میٹھا, پانی خود میٹھا تو نہیں ہوتا. میں نے کہا میٹھا کہاں سے ہوا؟ آپ نے کہا شربت ڈالا یا شکر ڈالا, پانی کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. تو پانی کی مٹھاس کہاں سے آئی؟ شکر سے, اپنی نہیں. چاول کی نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے, اپنی نہیں. لیکن یہیں اگر آپ یہ سوال کریں نمک کی نمکینی کہاں سے آئی, تو کہو گے کہیں سے نہیں, اس کی ذات کے اندر ہے. میں بولوں گا شہد کی مٹھاس کہاں سے آئی, آپ بولو گے کہیں سے نہیں, اس کی ذات کے اندر ہے. تو دنیا حق کہیں سے لیتی ہے, علی کی ذات کے اندر حق ہے. ان کو کہیں سے حق لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی ذات میں حق ہے. سلمان بنا کہاں سے؟ طہارت لی اس نے علی سے, لیکن علی ارادے خدا کے مطابق طاہر ہے, ان کی ذات میں عصمت ہے. آج کی بہت بڑا عالم, بہت بڑا زاہد, بہت بڑا عارف کہ یہ بولے مولانا اس نے زندگی میں گناہ نہیں کی, ہم نے نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے. اس کی عصمت اکتسابی ہے, قسم کی ہے اس نے. لیکن اہل بیت کی عصمت عطائی ہے, اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عطا کردہ ہے. کہ حسین چراغ ہدایت ہے, اس کی ذات میں ہدایت ہے. یہ جو کرے, یہ جہاں جائے, یہ جیسے بیٹھے, یہ جو بولے, وہ کیا ہے؟ ہدایت. ان کا حرف حرف امت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. ان کا چلنا, ان کا ڈانٹنا, ان کا کچھ بولنا, اگر حر کو ڈانٹ دیا تو وہ ڈانٹ بھی ہدایت بنی. اگر نہ بولتے نا حر تیری اذا میں تیری ماں بیٹھی, ڈانٹ تھی نا امام حسین, اگر یہ ڈانٹ نہ ہوتی واللہ حر نہ بنتا. کبھی ڈانٹتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں, کبھی روٹھ جاتے ہیں, کبھی بلاتے ہیں. ان کے ہر فعل میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ امت سے عشق ہے. خدا کی قسم بعض چیزیں پڑھ کے انسان پر, کیونکہ وجود ہدایت سے بھرا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ روایت میری سمجھ کیسے آئے گی تیری سمجھ؟ کیونکہ ہم ہدایت دینے میں بھی کبھی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہ ان کا وجود ہی ہدایت دینے کے لیے, وہ یہ نہیں دیکھتے سامنے والا کون ہے. عجیب روایت ہے کہ جب شمر سینے امام پہ سوار تھا, کہتے ہیں بار بار امام اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ تاکہ یہ دیکھے کہ میں کس کے سینے پر. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ غفلت, آپ جب سوتے ہو آپ غافل ہوتے ہو. 8 گھنٹے آپ نے آرام کیا, آپ کو نہیں پتا گھر میں کون آیا کون گیا, کس نے کیا کھایا, کس نے کیا پکایا, کس نے کیا بولا. ان 8 گھنٹوں میں کیا ہوا؟ آپ غفلت میں تھے. اچانک کوئی آپ کو ہلاتا ہے, بیدار ہو. اب بیدار ہونے کے لیے ہر بندے کی بیداری اپنی ہے. کچھ لوگوں کی نیند اتنی کچی ہے دروازہ کھلا آنکھ کھل گئی, یہ جلدی بیدار ہونے والا آدمی ہے نیند سے. کوئی ایک آدمی آواز دو تو اٹھتا ہے, دوسرا آدمی ہلاؤ تو اٹھتا ہے, تیسرا آدمی پانی پھینکنا پڑتا ہے تب نیند سے اٹھتا ہے, چوتھا اتنا بیمار ہے اسے 400 وولٹ کا کرنٹ لگانا پڑتا ہے.
اٹیک آتا ہے نا دل رک جاتا ہے، کرنٹ لگا کے اسے کیا کرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے. یہ امام کا طریقہ ہے. حر کو امام نے جھٹکا دیا کہ تیرے اوپر تیری عزا پر تیری ماں بیٹھی. اس جملے سے حر بیدار ہو گیا. معصوم کا کام ہے تیرے قلب میں ایک چنگاری لگا اور یہ چنگاری پورے دل کو نورانی بنا دے. لیکن دل کے اندر وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے. گودام ہے کپاس کا، کپاس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہلکی سی آگ لگے سب کو آگ لگ سکتی ہے. پورا ٹینکر پیٹرول کا ہے، ایک تیلی کافی ہے اس کو آگ لگانے کے لیے. اس ٹینکر میں یہ انرجی ہے اور یہ تیلی کام کر دیتی ہے اسے جلانے کے لیے. حر کے اندر وہ انرجی تھی. حسین نے صرف ایک چنگاری لگائی، حر غلام حسین بن گیا. اب شمر کا وجود ایسا نہیں ہے. اسے بیدار کرنے کے لیے شاید بہت بڑا جھٹکا لگے، لیکن اگر انسان ڈیڈ ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اب کتنے بھی 400 وولٹ کے جھٹکے لگا وہ زندہ تو نہیں ہونا نا، باڈی ڈیڈ ہو گئی. وقت ہوتا ہے بیدار کرنے کا. اسی لیے فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، بیدار ہو جا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اے بزرگ، اے مومن، نگاہ ملک الموت پہ پڑ گئی، دیر ہے. جب تک اس دنیا میں ہو بیدار ہونے کا چانس ہے. کتنی کوشش کی میرے امام حسین نے، سینے پر سوار ہے. 3 سے 4 مکالمے ابن سعد کے ساتھ، یہاں تک کہ سیدہ زینب عاشورہ کے دن وہاں پر بھی ابن سعد کو مخاطب کرتی ہیں. اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو کاٹا جا رہا ہے، میرے بھائی کو مارو، تو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ تجھے نہیں پتا حسین کون ہے. سینے پر سوار شمر. امام بار بار کہتے ہیں شمر مجھے دیکھ، کیا تو اس چہرے کو نہیں جانتا؟ کیا تجھے نہیں پتا میں نبی کا نواسا؟ کیا تجھے نہیں پتا میں فاطمہ کا لال ہوں؟ کہتا ہے جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. امام فرماتے تیرا مقصد کیا ہے؟ کہتا ہے حسین تیرا قتل. فرماتے شمر میرے بدن کو دیکھ، اتنے زخم لگے ہیں، تو کنارے پہ اگر کھڑا بھی ہو جائے نا، بدن سے خون بہ بہ کر میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن اپنے ہاتھوں کو قتل حجت خدا سے ملوث نہ کر، کیونکہ ہر گناہ کی معافی قتل امام کی معافی نہیں ہے. پھر بھی نہیں سمجھا. عجیب روایت کے جملے، اس نے خنجر چلانا شروع کیا. ملتا ہے خنجر چل رہا تھا پر حسین کا گلا کٹتا نہیں تھا. تعجب سے کہتا ہے حسین میں گلا کاٹ رہا ہوں، کٹ کیوں نہیں رہا؟ کشمیر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے بوسہ دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اماں نے بوسہ دیا تھا، یہ نہیں کٹے گا. اب بیچ مجلس میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا کہ گلا کیسے کٹا. وہ زیارت ناہیہ پڑھو کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام و کربلا کو شہید پر جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا. اس وقت بھی حسین کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چراغ ہدایت ہے. آخری لمحے تک اہل بیت کوشش کرتے ہیں کہ بندے کو اس ظلمت سے نکال کے کہاں لایا جائے؟ ہدایت میں لایا جائے. اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت والسفینۃ النجات، اور کشتی نجات. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مولانا اسلام آباد کا رستہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں فلاں روٹ سے چلے جاؤ اسلام پہنچ جاؤ. کہ مولانا کربلا جانا ہے، کہاں سے جائیں؟ میں نے کہا پاسپورٹ بناؤ، ویزا لگاؤ، ٹکٹ لو، بائی روڈ جانا، یہ رستہ باہر جانا ہے، ٹکٹ پکڑ کے کربلا پہنچ جاؤ گے. رستہ بتاتا ہوں، لے کر نہیں جاتا. فرمایا حسین وہ نہیں جو تجھے رستہ بتائے، رستہ دکھاتا بھی ہے، اپنی کشتی پہ بٹھا کر در نجات تک لے بھی جاتا ہے. یہ کام صرف امام کا اور کسی کا نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا عارف، بڑے سے بڑا زاہد، بڑے سے بڑا صحابی رستہ دکھا سکتا ہے، جنت لے نہیں جا سکتا. یہ حسین کشتی نجات ہے. تجھے دنیا کے بھنور سے بچا کر نجات کے دروازے اور کنارے تک لے جانے کا نام حسین ہے. کس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آ کربلا میں حسین نے حر کو سوار کیا اور جنت کے دروازے تک لے گئے. ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. ہر امام نے جنت کا وعدہ دیا. کہ حسین واحد امام ہے جس نے صرف وعدہ نہیں دیا، شب عاشور انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا دیا. یہ حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے.
یہ مصیبت کا جملہ ہے، لیکن سنو، واقعاً عشق ہوتا ہے ایسے امام سے جو اتنا کریم ہو۔ بہن کے خیمے میں گئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے سیا ہے۔ بی بی زینب فرماتی میں نے کرتا نکال کے امام حسین کو دیا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا، پھاڑ کر کرتا پہنا، وجہ بتائی، بہن زینب میں ان عربوں کو جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد ہر چیز لوٹ لیں گے۔ اب امام مظہر حیا ہے، نہیں چاہتے کہ بدن عریان ہو، بدن پہ لباس نہ، کا پھٹا ہوا کرتا ہے شاید نہ اتارے، اب جو ہوا سو ہوا، وہ مصائب کا حصہ ہے، لیکن جہاں پہ لانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں اسی خیمے میں امام کی نگاہ پڑی ایک دوسرے کرتے پر، پیلے رنگ کا کرتا تھا، نیا کرتا تھا، فرمایا بہن زینب یہ کرتا بھی مجھے، بی بی نے اٹھا کر دیا۔ امام نے پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر دوسرا کرتا پہنا، تعجب سے پوچھا حسین جب کہہ بھی رہے ہو کہ لوٹ کے چلے جائیں گے، پھر نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ بھی خالی ہاتھ جائے۔ اتنا کریم امام کہیں نظر آئے گا؟ چراغ ہدایت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اگر لٹیروں کو حسین اپنے بدن سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، وہ اپنی مجلس میں عزادار کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، واقعاً اتنی تمہارے تصور سے زیادہ اہل بیت کی عطا ہے، جز جز کا حساب ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز یہ اجر کب ملتا ہے؟ ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی علمی مباحث کو چھیڑنے کی، لیکن مختصر اہل بیت کی زندگی کو اگر سیکھنا ہے تو زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک اہل بیت کے معجزات، کرامات، ان کا علم، ان کی جنگیں، یہ وہ حصہ ہے جو ریلیٹڈ ہے اہل بیت سے، جس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا امام سے میں امام نہیں بن سکتا، وہ معصوم سے میں معصوم نہیں بن سکتا، انہوں نے شق القمر کیا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں نہیں کر سکتا۔ اس حصے کا تعلق صرف ان کی اپنی ذات سے، میری ذات سے نہیں ہے، یہ فضیلت ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ علی امام تھے، اس میں تیری فضیلت نہیں ہے، علی امام تھے۔ مولا شجاع تھے، اس میں تیری فضیلت نہیں ہے، علی شجاع تھے۔ دوسرا اہل بیت کی زندگی کا حصہ، ان کی سواریاں کون سی تھیں، کھاتے کیا تھے، جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جوتیوں کو 70 وصلے لگے ہوئے تھے، اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا۔ آج کون سا مومن پھٹی ہوئی جوتی پہنی؟ آج کون سے مومن کی سواری گھوڑا یا گدھا؟ آج کس مومن کا گھر علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرح کچا ہے؟ پاسبلی نہیں، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ تو دوسرے حصے کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ مسلمان جو اس حصے کو بہت فالو کرتے ہیں، رسول کے بعد اس طرح تھے، وہ اس طرح تھا، اس حصے کا ہماری زندگی سے لینا دینا نہیں۔ تیسرا حصہ ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول، اس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ یہ نہیں بولا کہ عربوں والا لباس پہنو، یہ نہیں بولا عربوں والے کھانے کھاؤ۔ اب نبی نے زندگی میں بریانی تو نہیں کھائی، آپ جو نیاز کرتے ہو ویسا تو نہیں ہوتا تھا نا سعودی عرب میں یا اس زمانے کے خطہ عرب میں یا حجاز میں۔ اصول بتا دیا، کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، 3 اصول بتا دیا۔ اب کھانا کسی بھی کلچر کا ہو، ہمیں 3 کوالٹیز دیکھنی، حلال ہے کہ نہیں، طیب ہے کہ نہیں، طاہر ہے کہ نہیں۔ فرمایا لباس کسی بھی کلچر کا ہو پہنو، اس کے اندر صفت یہ ہونی چاہیے کہ لباس لباس حیا ہونا چاہیے، لباس لباس عفت ہونا چاہیے، یہ اصل بتا دیا۔ فرمایا پانی پینا ہے پیو کسی بھی برتن میں، لیکن یہ دیکھو وہ برتن ٹوٹا ہوا نہ ہو، اگر درار ہوگی اس برتن کے، اس درار کے اندر شیطان ہوگا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں شیطان سے مطلب ابلیس، ابلیس شیطان ہے پر ہر شیطان ابلیس نہیں ہے۔ آپ کا بچہ شرارت کرتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں مولانا شیطان ہے، یہ تھوڑی ہے بندے خدا بچہ ابلیس بن جائے۔ شرارت کا مطلب جو بندہ نقصان پہنچائے۔ جراثیم کو بھی اسلام نے شیطان بولا ہے، وائرس کو بھی اسلام نے کیا بولا ہے، شیطان بولا ہے۔ یہ بخار آپ کو کیوں ہوتا ہے؟
اس کا شیطان چلا جاتا ہے. شیطان کیا ہے؟ وائرس ہے. تو فرمایا اس سے بچو. گلاس میں پانی پیو لیکن یہ دیکھو اس میں شیطان نہ ہو. دھو کے پیو, صاف کر کے پیو, تاکہ تیرے بچوں کو کیا نہ ہو؟ بیماری نہ ہو. لباس پہنو, حیا کا لباس. اے خاتون, اے مرد, اے جبا, اسلام لباس سے منع نہیں کرتا, لیکن لباس سے حیا پہن. نازک لباس نہ پہن, ایسا لباس نہ ہو جو لباس شہوت ہو, ایسا لباس نہ ہو جو لباس بے حیائی ہو. پہن لباس لیکن حیا کا لباس پہن. چیزیں کھا لیکن حلال کھا, طیب کھا, طاہر کھا. ہر لفظ پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے. حلال ذبیحہ صحیح ہو, طاہر نجاست نہ ہو, خون دوسری نجاست نہ ہو. طیب کا کیا مطلب ہے؟ تو حلال تو بول دیا, وہ تو حلال ہوا نا. پاک تو پاک بول دیا. طاہر کا مطلب پاک. طیب کا مطلب ایک ایسی غذا جو انسان کے لیے صحت مند غذا. رات کو 2 بجے بچوں کے لیے برگر منگواتے ہو, ایسی غذائیں منگواتے ہو جس کا پتہ ہے یہ انسان کو کیا دیتی ہیں, وہ طیب نہیں ہے. مارکیٹ میں جا کے ایسے کھانے کھاتے ہو, وہ طیب نہیں ہے. اہل بیت نے کبھی بھی غیر طیب غذا اپنے بچوں کو. ایک تو یہ. دوسرا طیب کا معنی کہ جب تو رزق کما رہا تھا, کماتے وقت کیا خدا کی اطاعت کر رہا تھا کہ نہیں؟ رزق حلال ہے لیکن کماتے وقت جو تیری ایکٹیویٹی تھی. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میں کام کرتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ یا رسول اللہ غریب ہوں, بیوہ ہوں, شوہر نہیں, بھائی نہیں, کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا, مجبور ہوں. کیا کرتی ہو؟ یا رسول اللہ بازار میں جا کے کچھ چیزوں کو بیچتے. بتائیے میرا رزق حلال ہے کہ نہیں کہ حلال ہے؟ لیکن یہ بتا, جب تو بیچتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے, کاروبار کو بند کر کے اللہ کا ذکر کرنے جاتی ہے کہ نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ بھیڑ بہت ہوتی ہے, چلی جاؤں گی, مال بکے گا نہیں, دیر ہو جائے گی, لہٰذا پڑھتی ہوں نماز لیکن دیر سے جا کے پڑھتی ہوں. کس کی خاطر؟ مال بیچنے کی خاطر. کہ تیرا رزق حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے. جب رب بلا رہا تھا تو اپنے کاموں میں کیا تھی؟ مشغول تھی. طیب کا مطلب صحت کو بھی فائدہ دے اور کماتے وقت انسان کیا کرے؟ خیال کرے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اصول زندگی اہل بیت کا میری ذات سے لینا دینا ہے. اب برا نہ لگے تو بولوں, مؤمنین کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بندہ وہ جو مجلس حسین میں حر بننے کے لیے آتا ہے, کچھ لینے کے لیے آتا ہے, وجود کو بدلنے کے لیے آتا ہے. اس کشتی حسین میں سوار ہو کے اترنے کے لیے نہیں آتا, ہمیشہ بیٹھنے کے لیے آتا ہے. پہلی کیٹیگری حر والی. دوسری کیٹیگری عادتاً آتا ہے, ہوتا ہے. آپ نے مجلس رکھی, دوستوں کو, رفقا کو بولا میرے گھر میں مجلس ہے, اس نے کہا نہیں جاؤں گا کل, یہ میری مجلس میں بھی نہیں. جس طرح شادیوں میں ہوتا ہے نا, چلے جاؤ رشتہ دار کی مجلس, بھائی کی مجلس, حسین کے لیے نہیں آ رہا, رشتہ داری میں آ رہا, نبھانے کے لیے آ رہا ہے, سوشل تعلقات کو بنائے رکھنے کے لیے آ رہا ہے, عادتاً مجلس میں آ گیا. دوسری یہ کیٹیگری. تیسری کیٹیگری ہے, الحمدللہ یہاں ویسا کوئی نہیں ہوگا. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بولتے ہیں ہم شیعہ ہیں, سیکولر مائنڈ سیٹ, لبرل مائنڈ سیٹ, جو کہتے ہیں ہم شیعہ, جس میں زیادہ تر طبقہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے, ایکٹرز کا ہوتا ہے, سنگرز کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مجلسوں میں نہیں جاتے, محرم میں وہ بھی کیا کرتے ہیں, مجلسوں. ایک کیٹیگری ہے. اب یہ تینوں کیٹیگری جو ہیں, ادھر 3 طرح کے مومنین, ادھر 3 اہل بیت کی زندگی کے حصے. اب یہ تینوں اہل بیت کی زندگی کے پہلے حصے کو بڑا پسند کرتے ہیں, جس میں یہ بولا جائے مولا علی بڑے بہادر تھے, تینوں بولیں گے واہ واہ, کیونکہ تینوں کے امام کی تعریف ہو رہی ہے. امام تو تینوں کا نہیں. اب ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں, بچے کیسے بھی ہوں, لیکن باپ کی تعریف ہوگی, تینوں خوش تو ہوں گے نا, تینوں خوش ہوں گے. یہ تینوں خوش ہوتے ہیں جب علی کی تعریف ہوتی. شجاعت علی, علم علی, فصاحت علی, بلاغت علی, خطبات علی, کلمات قصار علی کی بات ہو, یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں, وجد میں آتے ہیں. کیوں؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تینوں کے امام کی تعریف ہو رہی ہے. پھر بات کرتے ہیں علی کی سادہ زندگی کی. یہ سواری تھی, فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہاں پر بھی تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ تینوں کی مولا کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف. مسئلہ ہوتا ہے تیسرے حصے, جب اہل بیت کے اصول کو بیان کیا. اصول کا تعلق ہے میرے ساتھ,
ان دو چیزوں کا تعلق تھا علی کے ساتھ، اور علی تینوں کا امام ہے، لیکن جب اصول کی بات کرتا ہوں تو اصول ڈائریکٹ میرے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے دو جاتے ہیں بھاگ، ایک جاتا ہے بیٹھ۔ مثلا اگر میں مجلس میں کسی نماز کی تعریف کروں گا تو خوش کون ہوگا؟ نمازی۔ جو پڑھتا نہیں وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ اگر میں یہ بتاؤں سچائی کی تعریف علی نے کیا کی، کون خوش ہوگا؟ سچا خوش، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اگر میں حاجیوں کی تعریف کروں تو خوش کون ہوگا؟ جس نے حج کیا ہے۔ اگر میں زائر حسین کی تعریف کروں تو خوش کون ہوگا؟ جس نے امام حسین کی زیارت کی ہے۔ لیکن آپ اگر میری مجلس میں کسی سیاستدان کو لا کے بٹھا دو، پتہ نہیں آج بیٹھے ہیں کہ نہیں، لیکن کسی مشہور سیاستدان کو لا کے بٹھا دو، مشہور سیاستدان، اور ایک ایسا سیاستدان ہو جو ظلم بھی کرتا ہو، جبر بھی کرتا ہو، استبداد بھی کرتا ہو، اور وہ لا کے بٹھا دو۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کو لا کے آپ بٹھا دیں اور مومنین بولے کہ مولانا بتائیے شمر کیسا تھا، اور میں ساری مجلس شمر پہ پڑھوں، ناراض کون ہوگا؟ اوصاف اگر بیان کیے جائے نا، تیسرا حصہ جب بیان کیا جاتا ہے بندہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون حجاب نہ کرتی ہو اور میں پوری مجلس حجاب پہ پڑھ دوں، ساری خواتین بولیں گی دیکھ آج مولوی کس کے لیے پڑھا، حالانکہ اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ اہل بیت کی زندگی کا کیا بیان کر رہا ہے، اصول بیان۔ اصول کا تعلق میری ذات سے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بدلاؤ زندگی میں اصول زندگی اہل بیت سے آتا ہے۔ حر کب بدلا؟ جب اس نے حسین کا اصول سیکھا۔ عباس کیسے بنے؟ جب اصول زندگی امام حسین کو عباس نے اپنایا۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب جنوبی پنجاب کے بہت بڑے عالم دین، ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، غلطی سے بعض جو اصول زندگی اہل بیت بیان کرتے ہیں مومنین کو سوچ کے دعوت دینی چاہیے، غلطی سے وڈیرے نے کو دعوت دے دی کہ مجمع بہت آتا ہے، مولانا کو بلائیے۔ اب انہوں نے بلا دیا، اور وہ وڈیرا جو تھا وہ بھی اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب وڈیرے کی مونچھیں بھی بڑی تھی، داڑھی بھی نہیں تھی، سر پہ وہ پگڑی بھی تھی، بڑا متکبرانہ کہ میری مجلس ہے بیٹھا تھا۔ مولانا نے مجلس پڑھنا شروع کر دی، بات آئی شمر۔ لوگوں کو بولا آج تک تم نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع کا سنا ہے، دیکھا تو مولانا آج تک ہم نے نہیں۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب بوٹے تھے، ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، کہ دکھاؤں تجھے آج؟ سب نے کہا مولوی دکھاؤ۔ مولانا نے عصا سے مانی کو وڈیرے کو کھڑے ہو گئے، کھڑا ہو گیا، بالکل ایسا تھا۔ کبھی کبھی کوئی جملہ انسان کے وجود میں اثر کر جاتا ہے۔ اگلے دن یہی وڈیرا آیا، وہ لمبی ساری بڑی مونچھیں کٹوائیں، حسین کی مجلس میں وہ پگڑیاں وہ حلیہ بنا کے نہیں آیا، سادہ لباس پہن کے آیا، جس طرح سارے عزادار ہیں ویسا حلیہ بنایا، لاؤڈ پہ آ کے رو کر کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے۔ قبلہ نے آئینہ دکھایا ہے شمر کیسا ہوتا ہے۔ اصول زندگی اہل بیت یہ ہے۔ مومن مجلس امام حسین میں آئے، اس کی بیوی فون کرے مولانا اس کا اخلاق شمر سے برا ہے گھر میں۔ مومن کا گھر جنت ہوتا ہے۔ شوہر یہ بولے کہ مولانا بیوی بد اخلاق ہے، اطاعت نہیں کرتی، کہ جب عورتیں آئیں رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ آپ مجاہدوں کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں، شہید کا یہ درجہ، شہید کا یہ درجہ، جنت میں یہ ملے گا، نہریں اتنی ملیں گی، اللہ کے اتنا قریب ہوگا، یا رسول اللہ یہ سارے جہاد کے معاملات تو مردوں کے لیے، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہمارے اوپر جہاد واجب نہیں۔ کہ تیرا جہاد ہے گھر کے اندر، شوہر کے گھر کے اندر تیرا جہاد ہے، بہترین بیوی بن کے دکھا، یہ تیرا جہاد ہے۔ کبھی کبھی بعض بچیاں نئی نئی شادی ہوتی ہے، شوہر تھوڑا ڈانٹ دیتا ہے، گھر میں تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے ساس کے ساتھ بہو کے ساتھ، فوراً طلاق لے کر آتا ہے۔ تو میں نے کہا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ مرد میدان میں جاتا ہے، تیر کھاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، تلواریں کھاتا ہے، تو بھی شوہر کے گھر میں تھوڑی باتوں کی گولیاں کھا لے، یہ بھی تو گولیاں ہوتی ہیں نا انسان کی ذات کو لگتی، اسی برداشت کا نام ایمان، تب تک گھر گھر نہیں بنتا۔ مولا علی کہتے ہیں سیدہ اتنے سال ہو گئے میرے ساتھ، جب سے شادی ہوئی ہے، کم عرصہ رہے نا سیدہ کے ساتھ،
فرماتے ہیں جب سے شادی ہوئی سیدہ آپ نے کچھ مانگا نہیں علی سے. فرماتے ہیں علی جب بابا رخصت کر رہے تھے نا کہہ رہے تھے فاطمہ علی کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں, کبھی شوہر سے ایسی چیز کی تمنا یا فرمائش نہ کرنا کہ وہ پوری نہ کر سکے اور شوہر تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے. آج دیکھا دیکھی میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں. اصول زندگی اگر اہل بیت کے ہمارے گھروں میں آ جائیں گھر کیا بن جائے, جنت بن جائے. ایک اصل بیان کروں ربط مصیبت کی طرف چلوں. کئی اصول ہیں, ہم نے پورا اشرا اس پہ پڑھا ہے, تو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. ایک اصل اہل بیت کی زندگی کا جو واقعاً ہر امام زادے کی زندگی میں نظر آتا تھا وہ تھا خوف پروردگار. آج جس چیز کی کمی ہے نا خوف خدا, سیاستدانوں میں خوف خدا, حکمرانوں میں خوف خدا. آج ملک اگر اس محض پہ پہنچا ہے نا خوف خدا نہیں ہے. اپنی انا کے لیے معاشرہ دن بدن تباہ ہو رہا ہے, دن بدن. آڈیو لیکس ہوں, ویڈیو لیکس ہوں, وہ گندگی جو معاشرے میں ہم پھیلا رہے ہیں اپنے ایک سیاسی حریف کو گرانے کے لیے. میں دیکھتا ہوں نا کسی آڈیو یا کسی ویڈیو کے ویوز کتنے, 2-2 گھنٹوں میں ایک گندی ویڈیو کے ویوز 2-3 ملین پہ چلے جاتے ہیں. یہ 3 ملین اس قوم کے جوان دیکھ رہے ہیں. ہم کس چیز کو پھیلا رہے ہیں؟ بے راہ روی. فرماتے گناہ دیکھا بھی ہے اس کا ذکر نہ کر, معاشرے سے قبح گناہ ختم ہو جائے گا. گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا اس گناہ کو بتانا بڑا گناہ ہے. کہ جوان اگر جوانی میں تجھ سے غلطی ہوگی 4 دوستوں کو نہ بتا خدا نہ خواستہ تو نے زنا کیا تھا, کسی نامحرم سے تیرا تعلق تھا. آج فخریہ طور پہ ہم بتاتے میں نے یہ کیا, میں نے فلاں سے یہ رشوت لی, میں نے نامحرم سے اتنے تھا. فخریہ طور پہ آج کل کے لبرل سیکولر لوگ بتاتے ہیں. کیوں؟ اس سے معاشرے میں کیا بڑھتا ہے؟ قبح گناہ ختم ہوتا ہے. گناہ کو کبھی سمجھنا جب ختم ہو جائے گا نا تو گناہ کرنے کی جرت آسان ہو جائے گی. جب سیدہ کے گھر پہ آگ لگی نا وہ پہلے قبیح مانا جاتا تھا, نبی کی بیٹی ہے آگ کیسے لگائیں. اس قبح کو جب توڑا گیا نا تو کربلا میں خیموں کو بھی آگ لگی. وہاں تماچا مارا, کربلا میں 4 سالہ بچی کو تماچے, وہاں پسلیاں توڑی گئیں, کربلا میں لاشیں پامال کی گئی. کم سے شیطان شروع کرواتا ہے زیادہ تک لے جاتے ہیں. آج یہ معاشرہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. فرمائے خوف پروردگار عالم. سیدہ نماز پڑھتی تھی ترتعش وجودها, کہتے اللہ کے حضور میں کھڑی ہوتی تھی وجود کی ہڈی ہڈی کانپتی تھی. شب عاشور امام حسین فرماتے ہیں 1 رات کی مہلت مانگو. مولا کس کے لیے؟ کہ اللہ کے دربار میں راز و نیاز کے لیے. زندان شام میں آدھی رات کا وقت ہے. امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں نماز پڑھتی بیٹھ کے. میں نے کہا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بڑا کم آتا ہے, زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی. پوچھا گیا مولا دعوے دار بہت ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے. امام نے کہا 5 نشانیاں, 1 نشانی بتا رہا ہوں, وقت کی قلت ہے. فرمایا جو کہتا ہے نا میں خوف خدا رکھتا ہوں وہ یہ دیکھے کہ یہ 5 نشانیاں 5 میں سے 1 بتا رہا ہوں, یہ نشانی اس کے اندر ہے تو یہ خوف خدا رکھتا ہے, یہ نشانی نہیں ہے تو خوف خدا نہیں رکھتا. مولا کون سی؟ فرمایا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہمیشہ خدا کو ناظر مانتا ہے. اللہ کی آنکھ پر اس کا ایمان ہوتا ہے. چھٹے امام کے پاس ہے, مولا گناہ کرنا نہیں چاہتا, عادت ہے. امام نے کہا خدا کو ناظر مانتے ہو تو رب دیکھ رہے ہیں, کہنا اور ہے, اس پر ایمان رکھنا اور ہے. یوسف ایمان رکھتے تھے, اللہ کی آنکھ دیکھ رہے ہیں. علانیتم وسرا, یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, بند کمروں میں تنہائیوں میں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. وسرا, لوگوں کے سامنے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. چرواہے کو جب کسی نے کہا نا اپنا بکرا دے دے, مالک کو نہ بتا, پوچھے تو کہنا بکرے کو بھیڑ کھا گیا, کہ تم نے سب کے لیے جواب ڈھونڈا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ پوچھے تو کیا کہوں, اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ہے. چھٹے امام نے کہا میرے 3 سوالوں کا جواب دے. جی میرے مولا. کہ اللہ کو ناظر مانتے, کہاں مولا مانتا ہوں. کہ یہ بتا جو لوگ تیری عزت کرتے ہیں, آپ مجھے مولانا سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو عزت دیتا ہے, آفیسر احترام دیتا ہے, جناب,
کہ جو عزت کرتے ہیں تیری ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہ جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ ماں کے سامنے کرو گے؟ کہا نہیں۔ باپ کے سامنے کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتا 6-7 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا ہے مولا نہیں، اتنا بے حیا نہیں۔ کہ یہ کہنا تھا چھٹے امام رونے لگے۔ کہ ایک طرف کہتے اللہ کو ناظر مانتا، اب یہ بتا 6 سال کے بچے کی عزت ہے کیا میرے رب کی عزت نہیں ہے؟ کہ تو بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتا، یا تو نہیں مانتا وہ نہیں دیکھ رہا، یا مانتا ہے کہ حجت خدا بھی دیکھ رہا ہے اور پروردگار عالم بھی دیکھ رہا ہے۔ عباس کو حکم دیا پانی لے کر آؤ۔ نہر سے پانی بھرا، مشک واپس آنے لگے۔ ملتا ہے 3000 تیر غازی کی طرف میں گئے۔ اب ظاہر ہے کھجوروں کے درخت تو کبھی درختوں کے اندر چلے جاتے تھے اپنی سواری کو لے کر تیروں سے بچنے کے لیے تاکہ تیر نہ لگے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی کچھ تیر غازی عباس کی کمر میں پیوست ہوئے، پھر حملہ کیا انہوں نے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے؟ عباس کو روکیں تاکہ پانی لے کر نہ جائے۔ عباس کی کوشش کیا ہے؟ پانی کو بچائے تاکہ خیموں تک پہنچ جائے۔ فرماتے ایک وار کیا، غازی عباس کا بازو کٹ گیا، مشق کو دوسرے ہاتھ میں دیا اور یہاں پہ خدا کی قسم کھائی۔ کہا واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، لو حامی اندینی، قسم ہے خدا کی دوسرا بازو بھی کاٹ دو، میں عباس اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں، دستبردار نہیں ہوں۔ علماء پریشان ہیں، اس جملے کو سمجھو گے تو غازی عباس کا مقام سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں بھائی تو اور بھی تھے لیکن دور سے 2 روزے ایسے نظر آتے ہیں جیسے دونوں اماموں کے روزے، کہ مولا حسین یہ کہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت پہ جاؤ، چھٹے امام جب زیارت پہ جائیں امام ہوتے ہوئے کہیں کہ میری جان عباس پہ قربان ہو جائے۔ مقام ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا جاتا۔ کہا خدا کی قسم ہے اگر بازو کاٹ بھی دو میں عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ علماء پریشان تھے یہاں کون سا دین تھا؟ کیا انہوں نے کہا عباس حج نہ کرو؟ کیا عباس کے ہاتھ میں قرآن تھا؟ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ کہ دیکھو عباس بچا کسے رہے تھے؟ کہ پانی کے مشک کو بچا رہے تھے۔ پھر سمجھ میں نہیں آیا پانی کا مشک دین کیسے بنا؟ کہ خدا کی قسم میرے دونوں بازو کاٹ لو لیکن میں دین کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب دوسرا بازو بھی کٹا نہ تو پانی کے مشک کو اپنے دانتوں میں جکڑ دیا۔ کہا یہ مشکیزہ دین نہیں تھا، اس لیے کہہ رہے تھے میں دین کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ۔ حکم حسین دین ہے۔ کیا پیغام دیا آج کی جوان نسلوں کو کہ مر جاؤ کٹ جاؤ پر اپنے حکم امام کو زمین پہ گرنے نہ دینا۔ کربلا امام زمانہ کی اطاعت کا نام ہے کہ ماؤں نے اپنے امام زمانہ پہ بچوں کو قربان کیا، زینب نے اپنے امام زمانہ پہ چادر کو قربان کیا، عباس نے اپنے امام زمانہ پہ بازوؤں کو قربان کیا۔ عاشق ہم سب حسین۔ مولا کا بوڑھا ظاہر جب دیکھنے لگا نا کہ لوگ بسوں میں چڑھ چڑھ کے کربلا جا رہے ہیں تڑپ اٹھا، گھر گیا مصلی پہ رونے لگا، مولا کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ مولا میں بیمار ہوں، غریب بھی نہیں آ سکتا، مر جاؤں گا ملائکہ کیا کہیں گے بدبخت حسین کی ایک زیارت لے کر نہیں آئے۔ آپ تو کریم ہیں، کریم کا مطلب کسی نعمت سے محروم نہ کرنے والا مولا۔ کہتا ہے مصلی پہ رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت حاصل۔
کہا یہ نہ کہنا کہ ہم نے اپنی زیارت سے تجھے محروم رکھا، وہ میری زری کو دیکھنے گئے، حسین خود تجھے دکھانے کے لیے آیا۔ کہ اگر آ سکتے ہو تو کم از کم بھی ایک بار حسین کی زیارت پہ ضرور جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ آغا گل پائگانی کو جب بیٹے نے دیکھا نا خواب میں مرنے کے بعد، کہ بابا اگر دنیا میں ایک دن ملے تو کون سا کام کرو گے؟ کہ بیٹا امام رضا کی زیارت پہ جاؤں گا۔ کہ بابا کیوں؟ کہ زندگی میں اگر 40 مرتبہ رضا کی زیارت کے لیے گیا، وہ ہر زیارت کے بدلے 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کہ مولا حسین جب دل تڑپے آپ کی زیارت کے لیے کیا کروں؟ فرمایا سن میرے عزاداروں کو بتا دو، اگر نہیں آ سکتے میری کربلا اور ثواب زیارت حاصل کرنا چاہتے، فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کریں گے ثواب زیارت مل جائے گا؟ فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھنا حسین نے تجھے ثواب زیارت دیا۔ مولا کون سی نشانی؟ فرمایا جب مجھے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا دے کر چلے، سلام کریں ابا عبداللہ الحسین پر، جس مولا نے اپنی شہادت سے ہمارے گھروں میں فرش عزا کو بچھانے کا موقع دیا۔ یہ کربلا ہے جو انسان کو حسینی بنا دیا۔ کہ اگر کربلا میں حر نہ ہوتا تو کوئی مومن اس امید سے نہ آتا کہ میں خطا کار ہوں، حسین بخشے گا۔ کہ تو اقرار کر، وہ بھائی کہہ کے سینے سے لگاتے ہیں خلوص۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد، آواز تھوڑی وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند، وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، آج 3 سلام امام زمانہ کی زبان سے ادا کیے ہوئے کو سنو۔ زندگی میں آپ نے ہر ذاکر کے مصائب سنے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی زیارت ناحیہ بڑا کرو۔ ناحیہ یعنی نوحہ امام زمانہ۔ اب جو جملے پڑھوں گا یہ میرے نہیں امام کے جملے ہیں۔
سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے بڑھتے ہیں. زیارت ناہیا کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے، مصیبت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن جس پہ مصیبت ہوئی اس کا نام نہیں لیتے، صرف نشانی بتاتے ہیں تاکہ عزادار کا ذہن خود کربلا میں پہنچے. فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، نام نہیں لیا. میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے. جب بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں آیا، رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو. بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. پھر فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا. یہ زخمی کلائیاں بی بی زینب کی کلائیاں، لیکن مجھے نہیں پتا امام زمانہ نے یہ منظر کیوں یاد کیا. راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے آئے سے گرے جیسے عباس گرے تھے. شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ آپ نے کیسے پڑھا؟ زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا. او زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. میرا سلام ان بندھے ہوئے ہاتھوں پہ جو پس گردن باندھے گئے. اگلا سلام سب سے درد بھرا سلام ہے. فرمانے لگے میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. امام زمانہ قربان تیری مظلومیت میں آپ نے کہا آپ کا سلام زخمی ہونٹوں پہ. ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ او جو یہ منظر دیکھ رہے تھے.
اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے 40 سال خون روتے رہے پانی پہ نگاہ پڑتی داروں کا دار روتے کسی جوان کی شادی میں جاتے ہائے علی اکبر کر کے روتے کسی مومن نے کہا مولا آپ امام ہے شہادت آپ کا ورثہ ہے بھلا اتنا کیوں روتے رو کے کہنے لگے پوچھنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اتنے روئے آنکھیں سفید ہو گئے او کربلا میں میرے 18 یوسف مر گئے تو نے سچ کہا شہادت میرا ورثہ ہے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ ہے علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ ہے بابا کے لاش پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ میرا ورثہ ہے لیکن تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا کیا شرابی کی دربار میں جانا یہ سجاد کا ورثہ تھا کیا 4 سالہ بچی کو تماچوں کا لگنا یہ میرا ورثہ تھا اتنے مظلوم تھے جب بازار میں جاتے گوشت والے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالتے ایک مرتبہ ایک مومن کپڑا ڈالنا بھول گیا مولا جیسے بازار میں نگاہ گوشت پہ پڑی رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا پردیسی بابا کسائی نے کہا مولا معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا آپ آنے والے کسائی ادھر آ یہ بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تھا کیا تو نے پانی پلایا تھا کہتا مولا میں مسلمان ہوں مجھے پتا ہے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے رو رو کے کہنے لگے ہائے میرا علی اصغر ہائے میرا 6 مہینے کا بھائی کسائی میرے دوسرے سوال کا جواب سخت سوال کیا کہ پورے بازار میں کوہرام مچ گیا کسائی جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں کہتا مولا میں مسلمان ہوں مجھے پتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ حیوان کو تکلیف نہ ہو رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا وہ ظالم نے 7 بار کیے آخری سوال اور زحمت دماغ کسائی یہ بتا جب تو حیوان کو ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو تجھے نہیں دیکھ رہا تھا یہ شیعوں کو وصیت ہے جب قربانی کیا کرو حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہ کیا کرو کہتا نہیں مولا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا میرے مولا نے سر سے امامہ اتارا رو کے کہنے لگے ہائے میری بھوپھی زینب وہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی شمر بابا کے سینے پہ سوار تھا رو کے کہہ رہی تھی نکال اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالوں